یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر صحت سے مضر چیزیں کھائی جائے تو آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے. پتہ نہیں آج مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے متصادم زندگی گزاری جائے تو اسلام اسلام نہیں رہتا، مسلمان مسلمان نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی. صحت کے معاملے میں تو بڑا حساس ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو اور اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو. لیکن آج یہ حساسیت اسلام کے بارے میں نہیں رہی ہے. اس پر آج مسلمان مطمئن نظر آتا ہے کہ بھائی آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ وراثت میں چلا رہا. تو مسلمان کا تعارف ہے، کمزور تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن جب ایک صحیح مسلمان کا تعارف سامنے آئے گا اور اس صاف اور شفاف آئینے میں میری تصویر نظر آئے گی تو مجھے اپنے خامیاں نظر آئیں گے. علاج کرانا آسان ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کرنا آسان ہو جائے گا. مصیبت وہاں ہوتی ہے کہ بیمار بھی ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے. نہ واقفیت اتنی ہے کہ اسلام کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سمجھتا ہے جنت کا ٹھیکیدار یہی ہے. اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے. تو صحیح علم بھی مل جائے نا، صحیح علم بھی سامنے آ جائے کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے، تو آدمی کے لیے راستہ ملتا ہے ندامت کا، شرمندگی کا، اپنی صحت بحال کرنے کا، اپنا علاج کرنے کا. دوا اور غذا سامنے آتی ہے تو علم ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سیکھنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھ لے اور اس کے بالمقابل 1000 نفل بھی پڑھ لے تو اس کی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحیح علم بڑی چیز ہے. آج یہی نہیں ہے نا، صحیح علم ہی نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں مطمئن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات سننے کے لیے یہاں بٹھایا ہے. پر ہم جو بیٹھے اس نیت ہی سے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم دے دے، اور اس علم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل نصیب فرما. بہت مبارک ہے پھر یہ بیٹھنا، غیر معمولی ہے، غیر معمولی. ہمیشہ مسلمان اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دنیا اور آخرت کی علم حاصل کیا کرتے تھے. آج مسلمان کچھ دنیا بنانے کے لیے تو کچھ سیکھتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے کچھ نہیں سیکھتے. حالانکہ کہتے ہیں کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن جب یہ اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پتہ لگے گا میاں دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، دنیا کے لیے کتنا دیتا ہے. دنیا سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے. کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے. تو صحیح علم بڑی نعمت. یہ ہلس آورس تو ایسی بیماری ہے کہ اگر اسے ایک سونے کی وادی بھی بھری مل جائے پیٹ نہیں بھرے گا. ایک وادی سونے کی بھری مل جائے، یہ کہے گا دو اور، ایک اور مل جائے. فرمایا 2 بھی مل جائیں، کہے گا ایک اور مل جائے. 3 بھی مل جائیں، اس کی ہوس نہیں،
اور مل جائے، ساری زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گا، یہ ہوس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اور حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ عجیب روگ ہے، عجیب بیماری ہے، عجیب مرض ہے، ہرس ہوس، سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ، سب میں زیادہ شہرت، سب سے ہی اچھا۔ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی تم سے بھی آگے بڑھ رہا ہوگا، کسی کے پاس تم سے بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، بے سکون ہو کے واپس لوٹے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے تمہیں نواز رکھا ہے۔ ایک صاحب کی چپلیں غائب ہو گئی، مسجد سے باہر نکل رہا تھا، کچھ اندر خیالات آ رہے تھے کہ بندگی کی بھی اللہ سے کی، چپلیں بھی میری غائب ہو گئی۔ سامنے دروازے پہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا، فوراً ہوش آیا، اللہ شکر ہے چپلیں گئی ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے، ٹانگ تو سلامت ہے۔ چلو معاشی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، صحت تو اللہ نے دے رکھی ہے بھائی، اور اس جسم میں کیا کروڑوں خربوں کی نعمتیں نہیں ہیں، شکر تو کرو۔ اس ناشکری کی سزا ہے، جو لاکھوں نعمتیں ہیں اس سے بھی لذت نہیں اٹھا پا رہا، جو لاکھوں کی لذتیں نعمتیں ہیں ان سے بھی لذت نہیں اٹھا پا رہا، شکر کر لو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کریم تو سچے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دیں گے۔ یا تو 1 سے 2 کر دیں گے، 2 سے 3 کر دیں گے، یا زیادتی یوں ہوگی کہ اس ایک میں اتنا مزہ آئے گا جو سینکڑوں میں بھی نہیں آتا۔ اللہ لذت دینا چاہے تو 5 بیٹوں کے بجائے 1 بیٹے میں وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ آرام دینا چاہے تو محلات کے بجائے چھوٹے گھر کے اندر بھی جنت بنا دے، اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ ضروری نہیں کہ نعمتوں کی تعداد ہی زیادہ ہو، ضروری نہیں کہ نعمتوں کی شکل ہی بڑی ہو، وہ چھوٹی سی نعمت کے شکل میں بھی جنت بنا دے۔ اور اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے بڑھا دوں گا۔ مزے کی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنی بچی کو روانہ کیا اور امت کو اپنے عمل سے سبق دیا کہ نکاح میں نہ لڑکی والوں پر زیادہ بوجھ ڈالو، نہ لڑکے والے پر زیادہ بوجھ ڈالو۔ اور آپ نے دعا دی، فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، اس نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے جس میں لڑکی اور لڑکے والوں پر بوجھ کم ہو۔ ہلکی پھلکی شادی یہ ایک فطرتی ضرورت ہے ایک مرد کی کہ عورت اس کی زندگی میں ہو، اور ایک عورت کی فطرتی ضرورت ہے کہ مرد اس کی زندگی میں ہو۔ اسلام نے اس کے لیے حلال رشتہ ازواجی زندگی بتائی ہے، لیکن اتنا اس کو ہلکا پھلکا سہولت کا رکھا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے یہ اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اگر ہم نے حلال مہنگا کر دیا تو میرے عزیزو پھر حرام سستا ہو جائے گا، پھر حرام کے راستے چوپٹ کھل جائیں گے، پھر حرام کی گندگیاں قدم قدم پہ نظر آئیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہ اپنے طرز عمل سے یہ بات سکھائی ہے، حلال سستا کرو، حلال سستا کرو، اسے کم خرچ والا بناؤ۔ دنیا میں فساد کی جڑ اللہ کی نافرمانی، اگر دنیا کے اندر سے اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، دنیا میں صلاح اور امن آ جائے اور سلامتی آ جائے۔ دنیا میں فساد کی جڑ اللہ کی نافرمانی ہے، اگر مخلوق کے حق میں اور خالق کے حق میں نافرمانی ختم ہو جائے، دنیا میں سلامتی آ جائے۔ دنیا کو چھوڑیے،
گھر کی چار دیواری کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی اس گھر میں سلامتی نہیں رہے گی، اس گھر میں امن اور سکون اور محبتیں نہیں رہے گی۔ اسی گھر کے اندر اللہ کی فرما برداری آ جائے اور گناہوں کی گندگیاں ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت اسی گھر میں محبتیں، سلامتی، امن عطا فرما دیں۔ کوئی خاندان دیکھ لیں، کوئی معاشرہ دیکھ لیں، تو سلامتی اور سکون اللہ کی فرما برداری میں ہے اور دنیا کا فساد اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اب دنیا سے فساد بھی ختم کرنا چاہتی ہے، عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ دنیا سے فساد بھی ختم کرنا چاہتی ہے اور گناہوں کا حوصلہ افزائی اور گناہوں کو فروغ بھی دینا چاہتی ہے۔ حوصلہ افزائی بھی گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کو فروغ بھی دیے جا رہا، اور دنیا میں سلامتی بھی چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آگ پانی اکٹھا ہو جائے، جیسے آگ پانی اکٹھے ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سلامتی اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری میں رکھی، اور یہ قرآن میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ جو تمہیں زمین میں فساد نظر آ رہا ہے اور خشکی میں فساد نظر آ رہا ہے اور سمندروں اور دریاؤں میں طغیانیاں نظر آ رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں سلامتی چاہے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں سلامتی چاہتے ہیں، گھروں میں سکون چاہتے ہیں، گھروں میں محبتیں چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں گناہوں کی نحوستوں کو ختم کرے۔ گناہوں کی نحوستوں کے ساتھ گھر میں سکون، کوئی گھر نہیں ملے گا، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، سلامتی گھروں میں نہیں آ سکتی۔ تو زمین کے اندر فساد کی جڑ اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرمانے لگی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اچھے اخلاق کی ہمیں ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، عائشہ علیک بتقوی اللہ والرفق، دیکھ تقوی اختیار کرنا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، اس لیے کہ جہاں نرمی آتی ہے نا، رفق آتا ہے، تو اس شخصیت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ یہ نرمی اس کے اندر زینت کا باعث ہوتی ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، سختی نہیں۔ اس لیے کہ جس شخصیت میں سختی آ گئی وہ عیبدار کر دیتی ہے، اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ نرمی پیدا کرنا اپنے اندر نرمی پیدا کرو، بچوں کے ساتھ نرمی، گھر والوں کے ساتھ نرمی، نرمی کا ماتحتوں کے ساتھ معاملی، ہاں، خادمہ کے ساتھ نرمی، نرمی کا معاملہ، رفق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس گھر کا اللہ بھلا چاہتے ہیں، جس گھر میں اللہ بھلا چاہتے ہیں، اس گھر میں اللہ نرمی کو ڈال دیتے ہیں، یعنی گھر والوں میں اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ جس گھر کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں، اس گھر میں اللہ گھر والوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غضبناک کہ معمولی باتوں پر گھر ٹوٹ رہا ہے، معمولی بات غضبناک، بلکہ بڑوں کے تو بیچارے اعصاب کمزور ہو گئے، غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کا تو غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کی بات برداشت ہی نہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، غضبناک۔ نرمی، رفق، حلم، درگزر، معاف کر دینا، یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنا دینے والی خوبیاں ہیں۔ بھائی چیزوں سے نہیں گھر بنتے، ان خوبیوں سے گھر بنتے ہیں۔ اچھے گھر اچھے ساز و سامان سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر اچھے اخلاق سے ہوا کرتے ہیں۔ اچھے گھر اچھے در و دیواروں سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر کے اندر رہنے والے اچھے انسانوں سے ہوا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہہ رہے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ لیکن جب بھی اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے ہاں کوئی رشتہ آیا اور آپ نے کچھ طے کرنا چاہا، تو آپ نے
اپنی بیٹیوں سے بھی مشورہ کیا. حضرت علی کا جب رشتہ ہوا تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے. اس نے زندگی گزارنی ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے، اس کی بھی رائے کا خیال رکھا جائے. زور زبردستی کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک طویل زندگی ہے اس کی، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ آپ کا کام ہے آپ نے اس کی تربیت کیسے کی ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک زندگی ہے، اس کی رائے کا خیال رکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ خاموش رہی. یہ خاموشی ایک کنواری بچی کی رضا کی علامت ہے.